یہاں ایک بہت عجیب سوال حل کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ مسئلہ بعض لوگوں کے نزدیک ہو جاتی. اچھا، اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو سامنے والا یہ کہتا ہے یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے. تم کہتے ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو. قرآن پڑھتے وقت صرف سننا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے. لہذا امام اگر قرات کر رہا ہے تو پیچھے مقتدی کو کچھ پڑھنا نہیں ہے. اگر کچھ پڑھتا ہے تو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. اب ہمارا بھائی کنفیوز ہو جاتا ہے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. گویا حدیث پیش کرنے پر وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے. یہ ہے نا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی قرآن کی آیت سے معارضہ کر سکتا ہے؟ نہ. دلیل یہ حدیث وعن سعید بن جبیر انه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفني بكتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. رواه دارمی. حضرت امام دارمی رحمت اللہ علیہ دارمی شریف کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت سعید بن جبیر ہیں. بہت غور سے سنیے. حضرت سعید بن جبیر نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی. انه حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعید بن جبیر نے ایک دن ایک حدیث بیان کی. جیسے انہوں نے حدیث بیان کی ایک آدمی بول پڑا ارے یہ کیسے حدیث بیان کرو؟ فی کتاب اللہ ما یخالف هذا. اللہ کی کتاب میں تو اس کے الٹ ہے. تم کہہ رہے ہو یہ ہے اور حدیث پیش کرتے ہو، لیکن قرآن میں تو بالکل اس کے الٹا ہے. فی کتاب اللہ ما یخالف هذا. تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت سعید بن جبیر تیرا دماغ خراب ہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں. الا ورانی، میرا خیال یہ ہے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. تعریف کی کتاب اللہ، اور تو کتاب اللہ سے معاہدہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بکتاب اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی معلومات تم سے زیادہ تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. کتنی بڑی بات بولتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہنا. اگر یہ کہا جائے کہ حدیث موجود ہے کہ وہاں پہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اگر کوئی آدمی یہ آیت پیش کرے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ رسول کو اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اور حضرت سعید بن جبیر فرما رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ منکا. اللہ کے رسول اس روئے زمین پر واحد شخصیت ہے کہ جن سے زیادہ کتاب اللہ کا علم کسی کے پاس نہیں. اور اس آیت کریمہ سے معارضہ کرنے والا در حقیقت نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا.